بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، بلکہ ہم ایک اسپیسیفک فیکٹر دیکھیں گے جو ہمیں ہماری زندگی کے مقصد سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ہمیں اس پہ فوکس نہیں کرنے دیتا۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم اپنی ریسورسز، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم، اپنی قوتیں کن مقاصد کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ ایک اسپیسیفک پروپورشن جو استعمال ہوتا ہے آپ کی زندگی کی بیسک ضروریات یعنی کہ روٹی، کپڑا، مکان کو پورا کرنے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک آپ کی ریسورسز کا ایک بہت بڑا پروپورشن استعمال ہوتا ہے آپ کی خواہشات یعنی کہ آپ کی وانٹس، آپ کی ڈیزائرز کو حاصل کرنے کے چکر کے اندر۔ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ روٹی کھانا آپ کی ضرورت ہے، لیکن صبح شام پیزا کھانا، آرڈر کر کے برگر کھانا، دن رات نہاریاں کھانا، بریانیاں کھانا، یہ سب آپ کی خواہشات ہیں۔ جس طرح جوتا پہننا آپ کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک مہنگا برانڈ کا جوتا پہننا یا کوئی امپورٹڈ برانڈ پہننا، یہ سب آپ کی خواہشات کا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب خواہشات کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری پیدا ہو جائے گی، دوسری پوری ہوگی تو تیسری پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ایک سونے کا پہاڑ بھی آ جائے گا تو پھر آپ کو دوسرا سونے کا پہاڑ پانے کی خواہش جاگے گی۔ تو یہ ایک نیور اینڈنگ وشیس سائیکل ہے۔ اس تشنگی کو دور کرنا، اس بھوک کو فلفل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس خواہشات کے بارے میں دو ایکسٹریم ویوز نظر آتے ہیں۔ ایک ویو تو کہتا ہے کہ آپ ساری خواہشات کو ختم کر دیں، کسی خواہش کو پورا نہ کریں، اور ایک اور ایکسٹریم ویو ہے جو آج کل زیادہ پریویلنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دن رات اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں، خواہشات کو پورا کرنا زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اور آپ اپنی ساری ریسورسز کو ان خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دیں، آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ میں ان دونوں ویوز سے ایگری نہیں کرتی۔ میرے خیال میں خواہشات کا ہونا یا ان کا پورا کرنا پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب خواہشات آپ کی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے لگیں، یعنی کہ وہ آپ کوئی ساری ریسورسز کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے لگیں، وہ آپ کی ساری ریسورسز کو ایگزاسٹ کرنے لگیں، آپ کا پیسہ، آپ کا ٹائم، آپ کی ساری قوتیں اس کو خواہشات کو حاصل کرنے میں استعمال ہونے لگیں۔ تو آپ کی ریسورسز ایگزاسٹ ہونے لگیں، آپ کا پاؤں آپ کی چادر سے باہر نکلنے لگے، آپ اس قابل نہ رہیں کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے اپنے حق پورے نہ کر پائیں، کیونکہ آپ کی ساری ریسورسز ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب آپ کی خواہشات آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگتی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اس معاشرے کو اور ایکو سسٹم کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی یہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوں تو پھر آپ ڈپریشن میں جانے لگیں، آپ ناشکری کرنے لگیں، آپ کو دوسرے لوگوں سے حسد ہونے لگے، آپ جلنے کڑنے لگیں، اور ایک ایکسٹریم ویو یہ آ جائے کہ آپ ان خواہشات کو پانے کے چکر میں کوئی غلط مینس اور کوئی ناجائز راستے استعمال کرنے لگیں۔ یعنی کہ ڈیزائرز جب آپ زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو صحیح غلط کا فرق بھی مٹا دیتی ہیں، وہ آپ کی ریسورسز کس طرح سے استعمال کرنی ہے اس سے بھی نالاں کر دیتی ہیں۔ تو دس از دا پرابلم کہ اگر آپ خواہشات کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، مینیج نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کا الہ بن جاتی ہیں۔ سو دیز آر مائی ویو اباؤٹ ڈیزائرز، اور اس کے سلوشن کی طرف پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ کون سی خواہش ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آگے کا سلوشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئی ہوپ دس ہیلپس یو اے لاٹ۔ تھینک یو۔